الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، ہماری اور آپ کی یہ سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے نعت اور تقریر کا سلسلہ تقریباً 2 گھنٹے سے چل رہا ہے. آپ حضرات نعت بھی سماعت کر رہے ہیں، تقریر بھی سماعت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر خدمت ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا پہ اس بزم کا اختتام بھی ہوگا انشاءاللہ. آج کے اس پروگرام میں عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج تک آپ حضرات نے جو میری تقریر سنی، اس تقریر سے تھوڑا ہٹ کر کچھ بات اور آپ کے ذہن میں اور فکر میں اتارنا چاہتا ہوں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آج میں نے جو تقریر کا عنوان سخن بنایا ہے، اس کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے. جی. ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کتنا پختہ ہونا چاہیے، تھوڑی دیر میں اس پہ گفتگو کروں گا. عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کتنی نرالی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. دل کا کان اور دماغ دونوں حاضر رکھیں جی بات سمجھنے کے لیے. جی. اس پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق بات ہے بے شک. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم. عقائد جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی شان اتنی عظیم ہے کہ جن کی عظمتوں کو لکھنے کے لیے دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے جی جی اور دنیا کے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے تو سرکار کی عظمتوں کو لکھا نہیں جا سکتا. بے شک سبحان اللہ. عقائد و جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے. جب کچھ نہیں تھا، صرف ایک اللہ کی ذات تھی، ایک اللہ کی ذات تھی، کچھ نہیں تھا. تب اللہ وحدہ لا شریک نے عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کیا. بے شک سبحان اللہ. کچھ نہیں تھا، اور جب تک چاہا اس کو پردے میں رکھا، اور جب اللہ وحدہ لا شریک نے چاہا کہ میرے محبوب کی شان دنیا دیکھے، میرے محبوب کی شان پہچانی جائے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے زمین بنائی، آسمان بنایا، فرشتہ بنایا، چاند سورج ستارے، جنت دوزخ. حق تو یہ ہے کہ زندگی دی، موت دی، اور پھر میدان محشر قائم کرے گا، پھر آقا کی شان دکھائے گا اور دنیا کو بتائے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جماعت اہل سنت. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، اللہ اکبر. جب آپ نور کی منزل میں تھے، جی آدم علیہ السلام پہلے انسان، آدم علیہ السلام پہلے انسان. جب پتلا آپ کا تیار ہوا تو روح کو اندر ڈالی گئی، تو روح پھڑپڑا کے واپس چلی گئی. اندھیرے میں کہاں رہ سکتی تھی روح؟ صحیح. نور محمدی سے پیشانی جگمگائی گئی، پھر روح ڈالی گئی. اس اجالے روشنی کے سارے روح جا کر کے جس میں آدم میں ٹھہری. بے شک سبحان. اور پیشانی پشت آدم میں نور محمدی جلوگر تھا، تو فرشتے پیچھے آپ کے کھڑے ہو کے درود و سلام عرض کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عرض کیا، مولا یہ فرشتے پیچھے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کا نور جلوہ گر ہے تیرے پشت پہ. کہا اللہ تو آگے کر دے، کم سے کم لوگ آگے آ جائیں. سبحان اللہ. پیشانی آدم میں جب نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا تو سارے فرشتے آگے آ گئے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کے دل میں ایک پیدا ہوا کہ اللہ میں بھی اسے دیکھوں، کیا چمک ہے اس نور کی. سبحان اللہ. سارے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے جب خواہش ظاہر کی، مولا ایسی جگہ کر دے، کوئی اپنی پیشانی تو دیکھ نہیں سکتا، ایسی جگہ کر دے میں دیکھ لوں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخن میں کیا، اور نور محمدی اس قدر حسین و جمیل چمک رہا تھا، آدم کو رہا نہیں گیا، چوم کر کے اپنے آنکھوں سے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج جو نام محمد پر جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کے ہم اپنے ہونٹوں سے انگلی کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی سنت. بے شک سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کا سجدہ جو ہوا، مفسرین فرماتے ہیں در حقیقت وہ آدم کا سجدہ نہیں، جی عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا سجدہ. حق ہے. بے شک سبحان اللہ. جس نے نور کا احترام کیا وہ فرشتہ رہ گیا، اور جس نے نور محمدی کے احترام سے انکار کیا اور کہا آدم کا سجدہ نہیں کریں گے، تو اسے اللہ رب العزت نے جنت میں رہنے کے باوجود بھی نکال کے جنت سے باہر پھینک دیا. بے شک صحیح. عظمت مصطفیٰ اگر سینے میں ہو تو آدمی جنت کا حقدار ہے، اور جنت میں رہنے والا اگر عظمت مصطفیٰ کا انکار کرے تو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ نے منع فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، ان درخت کے قریب نہ جانا. خیر مسلط خداوندی تھی. ایک زمانے تک آدم علیہ السلام روتے رہے،
किसी का वादा अगर छिन जाए जी जी तो दौलत छिन जाए तो उतना उसको तकलीफ नहीं होती, होती है, लेकिन जब किसी का वादा छिन जाता है तो उसे बहुत तकलीफ होती तकलीफ होती है। सही बात है। है। जन्नत की चमकती हुई हवेली, जन्नत के ऐशो आराम, वहां से उतार कर जमीन पर मशक्कत के लिए लाके डाल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोने लगे, एक जमाने तक रोए, सर को सजदे से, सर को नीचे से ऊपर नहीं उठाते थे हया की बुनियाद पर। देखिए सबक है हम लोगों के लिए, सही, ये सबक है हम लोगों के लिए। क्यों? वो कहते हैं अल्लाह तूने इतना अजीम मर्तबा हमें दिया, जन्नत दी, जन्नत की बहारें दी, जन्नत के अंदर ऐशो आराम दिया, तूने हमारे दिलजोई के लिए हव्वा को पैदा किया, सब कुछ दिया, मैं तेरी बात का, मेरी बात को नहीं माना, तूने जन्नत से निकाल दिया। कमी हमारी है, कमी हमारी है, इसलिए सर को ऊपर नहीं उठा रहे थे। एक दिन दिल में ख्याल आया कि दुआ इतना कर रहा हूं कबूल नहीं हो रहा है। दिल में आया कि मैं जब आंख खोला था तो अर्श पे एक नाम देखा था जिसका नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। आपने अर्ज किया मौला उस नामे मोहम्मद के वसीले से मैं तौबा करता हूं, कबूल कर ले। अल्लाह ने कहा ठीक है, अब ये तो सुन ले, अब ये दुआ पढ़, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व लन तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। जब आकाए दो जहां के नाम का वसीला उन्होंने दिया तब अल्लाह ने ये कलमे सिखाए उन्हें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व लन तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। बेशक, सुभान अल्लाह। देखिए इन्होंने दुआ में दो चीज मांगी, एक तो अल्लाह से मग़फ़िरत, इन लम तग़फिर लना, अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा तो कह देना चाहिए नहीं बख्शेगा तो मैं घाटे वालों में होऊंगा। लेकिन अल्लाह ने क्या सिखाया, इल्लम तग़फिर लना वलन तरहमना, यानी सिर्फ मग़फ़िरत ही काफी नहीं है, सिर्फ बख्शिश ही काफी नहीं है, बख्शिश के साथ साथ तू रहम भी फरमा मेरे ऊपर, यह हमारी जात के लिए काफी। इसलिए अल्लाह से उससे मग़फ़िरत ही सिर्फ ना मांगो, या अल्लाह गुनाह बख्श दे, या अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमा दे। ये किसने सिखाया हमको? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। और आदम अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ मांगने का तरीका सिखाया जी। और आज तो नमाज पढ़ते हैं 20 मिनट, दुआ मांगते हैं 1 मिनट, 1 मिनट, पता नहीं क्या ऐसे करके लोग ऐसा कर लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है। असल दुआ है, नमाज की असल क्या है? दुआ है। अब दुआओ मखुल इबादत, हुजूर ने फरमाया दुआ जो है इबादत का मग़ज़, गूदा, बेशक, सुभान गूदा। अब पहले जो वो बादाम आता था उसके ऊपर बहुत मोटी पत्त रहती थी, उसको फोड़ते थे तब बादाम के अंदर का वो निकलता था, तो समझिए गूदा है, और ऊपर वाला छिलका। तो नमाज दुआ के मुकाबले में नमाज को छिलका बताया सर अल्लाह के रसूल ने। गोया नमाज पढ़ रहे हो जिस तरह दिल खोल करके, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहो अल्लाह सर दर्द कर रहा तो ठीक कर दे, बीमारी आई है तुझसे बीमारी से निजात चाहता हूँ, भुखमरी है भुखमरी से निजात चाहता हूँ, परेशानी है परेशानी से निजात चाहता हूँ, ये चीज है इस चीज से निजात चाहता हूँ। और बेहतर हो तो गिड़गिड़ा के कहो, आंखों से आंसू गिरा के कहो, ना हो सके तो रोने का मुंह बना के कहो। अल्लाह ने इसाक़ फरमाते हैं अल्लाह को रोता हुआ चेहरा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को भाई आप अपने बेटे को तो दे देते हैं उसकी जरूरत भर के, लेकिन जब वो आकर अभी मांगता है तो आप उसके बाद देते हैं तो आपको और खुशी होती है। इसलिए जब दुआ करो अल्लाह की बारगाह में अपनी हर दुख परेशानी को कहो उससे, हर दुख परेशानी को कहो उससे। उन अदा किसने सिखाया? आदम अलैहिस्सलाम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व लन तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह आदम की दुआ भी जो कबूल हुई किसके सदके? तो फिर नबी करीम हमारे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके तो फिर बेशक हक है। आदम के जिस्म अक़दस में रूह आई ठहर गई किसके सदके? तो फिर सरकार के सदके तो फिर। आदम को फरिश्तों ने सजदा किया किसके सदके? तो फिर सरकार के सदके तो फिर। हाँ इतना ही नहीं, हजरत इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम को आग में डाल दिया गया था, आग में पड़ने के बाद भी अगर आग ना जलाई तो किसके सदके तो फिर? हुजूर के सदके तो फिर, जो कि आपके जिस्म पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवा करता। और सरकार का फरमान है बन मस्सा जिल्दी लन तमस्सहुन्ना, जो चीज मेरे बदन से टच हो जाए उसे आग नहीं जला सकती। हक है, सुभान अल्लाह। उस पे आग असर ही नहीं करती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रवायत है कि एक मर्तबा
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی کپڑے کو میں نے دھلا اور دھلنے کے بعد آگ کے سامنے لے کر کے بڑے دیر تک کھڑی رہی، لیکن وہ سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو حضور نے فرمایا یا عائشہ آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی چونکہ کپڑا میرے جسم سے ٹچ ہو گیا. آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی، کپڑا میرے جسم سے ٹچ ہو گیا. بتاؤ اگر لنگی سرکار بطحا کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو لنگی کے اوپر آگ اثر نہ کرے تو جس کے وجود کے اندر سرکار کا نور جلوہ گر ہو، کیا دنیا کی آگ اسے جلا سکتی ہے؟ تو اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، بے شک حق ہے. اس لیے آپ نہیں جلے. وہ بچے کیوں؟ برکت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹایا گیا، جی آنکھ پہ پٹی باندھی گئی. طاقت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں گنڈی ٹیڑھی کر کے تلہ للزبین ہے قرآن کے الفاظ، یعنی منڈی کو کیوں ٹیڑھا کیا تاکہ نسیں تن جائیں. نسیں تاکہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یوں کر کے کیا تاکہ یہ نسیں تن جائیں. نسیں اس لیے تانی گئی کہ جو ہی تھوڑی سی چھری چلے گی نس کٹ جائے گی اور ہماری قربانی ہو جائے گی. یہ دونوں باپ بیٹے کی رائے تھی، ایسا نہیں کہ آپ لائے اور زبردستی لٹا دیے. چونکہ قرآن نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. جی اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ جو چاہیں، ذبح کرنے کی بات نہیں، صرف آئے ابو جان آپ کی مرضی میں جو آئے وہ کیجئے. تو آپ تو خالی ذبح کی بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ کی مرضی میں ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ کی مرضی میں جو آئے کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں. سبحان اللہ. اس لیے رضامندی دونوں کی تھی. چھری تیز کی گئی اور گلے پہ چلائی گئی. چھری چلائی جا رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹ رہا ہے. کیوں نہیں کٹ رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی لیکن کٹ نہیں رہا ہے. کیوں؟ پیشانی اسماعیل میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا. پیشانی اسماعیل میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھری کیوں نہیں کاٹتی، تیرا کام کاٹنا ہے. کہا ابراہیم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تم خود بتاؤ. آگ کا کام جلانا تھا، اس نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ آگ کا کام تو جلانا تھا نا، اس نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ کہا رب کا حکم تھا. کہا یہاں بھی رب کا حکم ہے. آپ ایک مرتبہ کہہ رہے ہو کاٹو، 70 مرتبہ کہہ رہا مت کاٹنا. اپنے رب کی نافرمانی میں کیسے کر سکتے؟ بے شک سبحان اللہ. تو عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم مرتبہ، اس مرتبے اور جب آقا اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار ہی نہیں جتنے ہو سکتے ہیں سب کچھ عطا فرمایا. جتنے علوم ہو سکتے وہ علوم دیے، جتنے مرتبے ہو سکتے وہ مرتبے دیے، جو مقام ہو سکتا وہ مقام دیا. آپ سے اونچا نہ تو کسی کا مقام ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی فضل والا ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی کرامت والا ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی بزرگی والا ہے. بس یوں کہہ لیا جائے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا واحد توئی قصہ مختصر. تیرے بعد صرف خدا کی ذات ہے. بے شک. اور میں اس لیے اس چیز کو بتا دینا چاہتا ہوں، عظمت مصطفیٰ اگر سینے میں ہے تو ایمان کبھی ڈگمگ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سن کر مومن کا چہرہ کھل جانا چاہیے. بے شک. مومن کا چہرہ کھل جانا چاہیے. کھل جانا چاہیے. ان کی تعریف سن کر مومن کا چہرہ کھل جانا چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد مانے ہوتا گواہ، شاہد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ. مبشر کے معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا. نذیر کے معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، ڈر سنانے والا. 3 صفت اللہ نے سرکار کی ذکر کی.
اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، شاہد بنا کر کے بھیجا، اور مبشر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ گواہ کس چیز کا؟ امتیوں کی ذات پر، بے شک امتیوں کی ذات پر گواہ بنا کے بھیجا۔ خوشخبری سنانے والا جنت کی خوشخبری، بے شک ڈر سنانے والا اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈر سنانے والا۔ جی تین صفت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اور اس تینوں چیزوں کے اندر میں کچھ بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی گواہی، جیسے مولانا صاحب کو کسی نے ایک تماچا مار دیا، اب اس مجمع میں جو ہے وہی آدمی بتا سکتا ہے نا کہ مولانا صاحب کو تماچا کس نے مارا ہے۔ مولانا صاحب نے دعویٰ کیا کہ فلاں صاحب نے ہم کو تماچا مارا، پوری پبلک تھی، تو بھائی جو پبلک تھی وہی جا کے گواہی دے گی نا۔ دوسرا آدمی جو اس پبلک مجمع میں تھا ہی نہیں یا مارتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ گواہی دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے گواہی؟ نہیں دے سکتا نا۔ اگر سرکار آج موجود نہیں ہے تو ہمارے اعمال کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ صحیح کیا مطلب بھائی؟ کیا مطلب ہے؟ اگر سرکار یہاں موجود نہیں ہے، ہمارے حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر گواہی کا کیا مطلب ہے؟ گواہی اگر ہے تو گواہ حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو اس چیز کو مشاہدہ کیا ہو۔ گویا سرکار کی نگاہ کرم سے امتی کا نہ تو اعمال چھپا ہوا ہے نہ اس کے افعال چھپے ہوئے ہیں، وہ جو کرتا ہے سرکار دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دیں گے۔ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے شاہد بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے تو جب سرکار مہر لگائیں گے تب لوگ جنت میں جائیں گے۔ بخاری کی حدیث پڑھیے، جس کو دیکھیے بخاری سب پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک پڑھنے کے لیے عشق رسول چاہیے۔ اگر عشق رسول نہیں ہے، ہم سے آپ کو محبت ہے، تو ہمارے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اگر عیب بھی ہوگا تب بھی، اور اگر ہمارے سے محبت نہیں ہے تو ہماری ہر خوبی آپ کو عیب نظر آئے گی، ہماری ہر خوبی آپ کو عیب نظر آئے۔ تو بخاری پڑھنے کے لیے عشق رسول درکار ہے۔ اگر عشق رسول آپ کے سینے میں ہے تو بخاری آپ کو کام کرے گی۔ اسی لیے امام بخاری جانتے تھے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ بے ایمان لوگ ہوں گے۔ امام بخاری نے جب بخاری لکھنی شروع کی، امام بخاری کی پوری کتاب پڑھ ڈالیے، وہ جو باب باندھتے ہیں اسی کے تعلق سے اس میں حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ باب ہے وضو کا اور ذکر کیا نماز کا، باب وضو کا ہے تو وضو کا تذکرہ، نماز کا ہے تو نماز کا تذکرہ، حج کا ہے تو حج کا تذکرہ۔ لیکن جب بخاری لکھنا شروع کیا تو باب باندھا کہ وہی کا آغاز کیسے ہوا، اور حدیث پہلے ذکر کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ، یعنی اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے بخاری لکھنے سے پہلے سب سے پہلی حدیث ذکر کیا انما الاعمال بالنیات، اے لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے اب تو پڑھنے جا رہے ہو حدیث رسول، ایک لفظ بھی پڑھنا تو نیت پہلے ٹھیک کر لینا، عشق ہونا چاہیے، ورنہ اگر تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، دل ٹھیک نہیں ہے، فکر ٹھیک نہیں ہے، تو حدیث سے تم گمراہ بھی ہو جاؤ گے۔ عقائد و جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، شاہد، پہلے کہا شاہد ہوں، وہ مبشر ہوں، وہ نذیرہ، اور خوشخبری دینے والا کہ ایمان والو اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ سرکار نے اس زمانے ہی میں اس زمانے کی خبر دے دی، اس زمانے ہی میں اس زمانے کی خبر دے دی۔ سرکار نے فرمایا تھا آخری دور آئے گا جب قیامت قریب ہوگا، گھر گھر ناچ گانے ہوں گے، گھر گھر ناچ گانے ہوں گے۔ تو ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اتنا تو ناچ گانا تھا ہی نہیں، تو ہم سوچتے تھے یا اللہ یہ کسی گھر گھر ناچ گانے ہوں گے، گھر گھر ناچ کیسے ہوگا؟ آج بتا دیجئے کونوں گھر سے باقی اس میں ناچنا ہوتی ہو؟ موبائل چل رہی ہے نا، ناچ گانے چل رہے ہیں۔ کب فرمایا سرکار نے؟ 1400 برس پہلے، 1450 برس پہلے فرمایا۔ آج وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ لوگ اپنوں سے دور رہیں گے، دوسروں کے قریب رہیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، اپنے بیگانے ہیں، بیگانے اپنے، اپنے بیگانے ہیں، بیگانے
اپنے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا جنہیں رہنے کے لیے جو ننگے پیر چل رہے ہیں، ننگے قدم چل رہے ہیں، جو بکریاں چرا رہے ہیں، جنہیں رہنے کے لیے مکان نہیں، یہ بڑے بڑے بلڈنگوں اور کوٹھیوں میں رہنے لیں گے۔ دیکھ لیجئے زمینی پریورتن، جن کو کبھی کچھ نہیں تھا آج وہ منسٹر بنے ہیں، ہوم منسٹر بنے ہیں، کیا کیا بن کر کے دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ سرکار نے کب فرمایا تھا؟ 1450 برس پہلے۔ بخاری ہی میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ بخاری اٹھا کر کے دیکھیے، 1450 برس پہلے اللہ وحدہ لا شریک کے بتانے سے، عطا سے سرکار اس زمانے کی خبر دے رہے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی طفا تم پہ کرو رو در۔ یہ عقیدہ رکھیے کہ سرکار کل جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھیے کہ سرکار کل جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اگر پوشیدہ ہی ہوتی تو پھر میدان محشر میں گواہی کہاں سے دیں گے وہ؟ بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے، جب ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے امتی، پھر سرکار کے سارے امتی، سارے انبیاء مرسلین، سارے صلحاء نیک پرہیزگار، سب سارے امتی پریشان، کیونکہ ایسا سما ہوگا۔ کتنا دور؟ کئی ہزار کلومیٹر دور ہے سورج ہم سے، اور یہ زمین مٹی کی ہے، پھر بھی جب سورج گرمیوں میں دوپہر میں آتا ہے تو انسان کے پسینے اس کے سر سے بھی ٹپکتے ہیں، اس کے پیر سے بھی ٹپکتے ہیں، انسان اس دھوپ کو برداشت نہیں کر پاتا۔ بتایا گیا سورج 1.25 نیزے پہ ہوگا، ایک نیزہ اتنا بڑا ہوتا، 1.25 نیزہ اتنا سمجھ لیجیے، یہ بھی اتنا قریب سورج ہوگا، اور زمین جب تانبے کی ہو جائے گی، حدیث پاک میں ہے کچھ لوگ اتنا پسینہ نکلے گا کہ کچھ لوگ اس پسینے گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ گلے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ پسینے میں ڈوب کے لگا رہے ہوں گے۔ یہ حالت ہو، آدمی جب کہتے ہیں آدمی جب مرض سے پریشان ہو جاتا ہے تو کوئی آتا ہے مولانا صاحب دعا کہ تو ہماری موت ہو جائے، ہاں کیوں؟ وہ زندگی سے عاجز آ چکا ہے، تو اس پریشانی سے لوگ اتنے عاجز آ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس لوگ کہیں گے کہ اب کیا کیا جائے، اللہ فیصلہ کر دے جنت کا یا جہنم کا، نجات ملے اس سے۔ لوگ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضور آپ تو ابو الانبیاء ہیں، جی چلیے نا سفارش کیجئے رب کی بارگاہ میں، فیصلہ ہو جائے۔ تو کہیں گے آدم علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، یا ربی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اے لوگوں آج تو میرے جان پہ بھی بنا پڑا ہے، اللہ جلال پہ ہے، میری ہمت نہیں ہے رب کی بارگاہ میں کچھ کرنے کا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، وہ دوسرے نبی کے پاس، وہ تیسرے نبی کے پاس، وہ چوتھے نبی کے پاس، وہ 5ویں نبی کے پاس، سب سے آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ کہیں گے حضور آپ کو تو اللہ نے روح اللہ کا بڑا مرتبہ دیا، آپ تو سفارش کر دیجئے۔ تو لوگ کہیں گے میں بھی آج نہیں کر سکتا، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، آقا کی بارگاہ میں جائیں گے تو سرکار سے کہیں گے حضور آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے رب کی بارگاہ میں، آپ ہماری سفارش کیے۔ سرکار کہیں گے یقیناً میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اس کے بعد سرکار اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، اور جب سرکار اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ کریں گے، اللہ ارشاد فرمائے ارفع راسک، محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، ارے جس کی شفاعت کرو گی اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ یہ کون کہے گا؟ اللہ۔ آقا اٹھائیں گے سر کو سجدے سے، سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، سرکار سب کی شفاعت کریں گے۔ جب سرکار شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو دوسرے انبیاء و مرسلین شفاعت کریں گے۔ اس کی باریکی بتا دو، محدثین نے لکھا ہے وہ شفاعت کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ لے کے جائیں گے سرکار یہ ہمارا امتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے اللہ یہ میرا امتی ہے، حضرت موسیٰ نے کہیں اللہ میرا امتی ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں سرکار یہ میرا امتی ہے، اس کی بھی سفارش کر دیں۔ عیسیٰ بھی لے کے جائیں گے سرکار یہ میرا امتی ہے، آدم بھی کہیں گے سرکار یہ میرا امتی ہے، یعنی سب کی پہنچ
मेरे आका तक, मेरे आका की पहुंच परवरदिगार आलम तक अगर किसी की भी, चाहे आदम की उम्मती हो, चाहे ईसा और नूह के उम्मती हो, चाहे मूसा कलीमुल्लाह के उम्मती हो, सरकार जिस तरह हमारी शफाअत करेंगे उस तरह उन पैगंबरों के उम्मतियों की भी शफाअत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और ये मेरे सरकार की अजमत है, बेशक ये मेरे सरकार की अजमत है। हक है। मौलवी भी शफाअत करेगा। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत एकदम, फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत होगी, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत ही रहमत होगी। एक आदमी जहन्नम के लाइन में खड़ा होगा, देखेगा कोई एक आलिम दीन एक जन्नत की लाइन में आके हाथ पकड़ लेगा, हजरत हमने तो आपको लोटे वुजू के लिए लोटे का एक पानी दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आका की बारगाह में ले जाएंगे, सरकार इसने मुझे लोटे के लिए, वुजू के लिए लोटे का एक पानी दिया था, चल इस लाइन में लग जा, सुभान अल्लाह, इस लाइन में लग जा। बड़े बड़े पापियों को, बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े खताकारों को सरकार जो अपने दामने करम में पनाह देने लगेंगे तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं फिर जो नेकोकार होंगे वो लोगों की लाइन लंबी नजर आएगी तो कहेंगे काश हमारे भी थोड़ी बहुत खता होते तो सरकार हमारी शफाअत करा के जल्दी से जन्नत में सुभान अल्लाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह। बेशक सुभान अल्लाह, तो सरकार का आलम ही होगा कि बड़े से बड़ा गुनहगार हो, पापी हो, सरकार अपने दामन में जगह देंगे। बेशक, और जिसको सरकार ने दामन में जगह दे दिया, कहते हैं ढूंढा करेंगे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह, इसलिए सरकार का ये मर्तबा है, सरकार हमें देखते हैं, हमारे हालात को जानते हैं, तो क्यों ना इस्तग़ासा सरकार की बारगाह में हम पेश करें, बेशक, क्यों ना इस्तग़ासा सरकार की बारगाह में हम पेश करें। जब मैदान महशर में किसी भी नबी के किसी भी उम्मती की सिफारिश बगैर सरकार के नहीं कबूल होने वाली है तो दुनिया ही से क्यों ना हम सिफारिश शुरू कर दें। सुभान अल्लाह, और यही तो हमारा अकीदा है और यही हमारा ईमान है। हमारा अकीदा यही बताता है कि दोस्ती आज ही से रखो, सही, मतलब की दोस्ती अच्छी नहीं होती, बेशक, बेशक, मतलब की दोस्ती अच्छी नहीं होती। आका की बारगाह में, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी हाजिर होगा, सरकार मैं आपका उम्मती हूँ, सिफारिश कीजिए। सरकार मुंह फेर लेंगे। उधर क्या सरकार मैं आपका उम्मती हूँ, सिफारिश कीजिए, सरकार मुंह फेर लेंगे। सरकार मैं आपका उम्मती हूँ, सरकार फरमाएंगे तूने मेरी पहचान क्यों नहीं करवाई, तो कहेगा, अर्ज करेगा हुजूर आप तो हमारे जमाने में थे नहीं। सरकार इरशाद फरमाएंगे तू मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता ना तो तेरी हमारी पहचान हो जाती, सुभान अल्लाह, तेरी हमारी पहचान हो जाती। इसलिए पहचान सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुनिया में बनाई है। दुनिया कुछ है नहीं। देखिए हमारे बाप दादा चले गए, ये कोदो भात खाते थे, हम लोग तो मतलब देखे भी नहीं कोदो, हमने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा भी, कौन कोड़ा सब कुछ किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमको इससे निजात अता फरमाया, हम उनकी इजाजत पे खाजी रहे। जी जी, फटी बंदी पहनकर, फटी लुंगी पहनकर, कैसे कैसी मेहनत करके माँ बाप दादाओं ने ये जमीन जात बनाई, वो चले गए, हम भी चले जाएंगे। आप ये ना समझिए कि आपकी जिंदगी आपके बेटे के लिए, हम गलत फहमी हमारी, बीवी के लिए हम नहीं। अगर हमारी जिंदगी हमारी बीवी के लिए अहम होती तो हमारे मरने के बाद एक पल भी हमारी बीवी हमको नहीं बोलती। लेकिन बीवी साल भर में भी उसे याद नहीं आता है कि हम अपने शौहर के लिए साले सवाब करवाते सही बात है। अगर हमारे बेटी के लिए हम होती तो हमारा बेटा निशाने कब्र हमारा नहीं भूलता, हमारी कब्र की निशानी भी भूल चुका है हमारा बेटा। हमारे लिए कभी दुआ इस्तिगफार अपने हमारे हमारे लिए कभी दुआ इस्तिगफार नहीं करता। अगर मुझे उसकी जिंदगी, मेरी जिंदगी उसके लिए हम होती, आपकी जिंदगी उसके लिए हम कब तक है, जब तक आप कमा रहे हैं, जब तक आप चल रहे हैं। बीवी के लिए हम कब तक है, जब तक उसकी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। बेटे के लिए हम कब तक है, जब तक उसकी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। बहू के लिए हम कब तक है, जब तक उसकी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। जब तक आप बाजार से मिठाई लेके आते हैं तब तक बच्चे आपका इंतजार करते हैं, और जब मिठाई लाना बंद कर दीजिए बच्चे भी आपका इंतजार बंद कर देते हैं। तो जिस दिन आप बेड पे हो जाएंगे, 2-4 रोज के बाद खिदमत होगी, 2-4 रोज बाद जो भी मिलने आएगा कहेंगे मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, अल्लाह जल्दी से उठा दे।
یہ محبت ہے دنیا کی، یہ محبت ہے دنیا کی۔ اس لیے اس دنیا کی محبت میں اپنے رب کو نہ بھولو، اس سے مل جو ہمیشہ ساتھ رہے، بے وفاؤں سے لطف صحبت کا۔ اس دنیا کی محبت میں اپنے رب کو نہ بھولو، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنا رشتہ نہ توڑو، اس لیے کہ یہ دنیا جو بہت ہی کلوز رشتہ دار ہے، وہ بھی جب آتا ہے جنازے میں ہمارے نا، کون ضروری نہیں کہ ہمارے جنازے میں پہنچی جائے۔ کہا کرو گورکھپور میں بہت خاص تاریخ لگی ہوئی تھی، کاٹھمانڈو میں تاریخ لگی تھی، بیراواں میں، اب اس تاریخ کے مقدمے کی تاریخ کو چھوڑ کے جنازے میں کیسے آتا؟ سوچئے، آپ سوچئے کس کے لیے اپنے رب سے بغاوت کر رہے ہیں آپ، جو آپ کے لیے ایک دن آپ کے مرنے پہ ٹائم نہیں نکال سکتا، اور اگر آیا بھی مرنے کے بعد تو دفن کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑتا ہے اور گھڑی دیکھتا ہے اور وہیں سے بائک اسٹارٹ کرتا ہے، آپ کے گھر دو کلمہ محبت کی کہنے بھی نہیں آتا، وہیں سے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں بھی نہیں کہتے اللہ میرے بھائی کو تو بخش دے۔ صحیح۔ کس کے لیے اپنے رب سے بغاوت کرتے ہیں آپ؟ اس لیے بھائیوں، اس رب سے بغاوت نہ کرو، اس رب سے محبت کرو، بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے شاید دنیا پوری کائنات میں کوئی آپ سے محبت اتنی کر ہی نہیں سکتا، اور کرے گا کیسے جب اس نے ایک ہی حصہ دیا، 99 حصہ بچا کے اپنے پاس رکھا، تو کرے گا کیسے؟ ایک ہی حصہ دیا ہے اللہ نے اپنی رحمت کا۔ یہ جو باپ بیٹے کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دوست احباب کی محبت، خاندان کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت، وہ صرف ایک حصہ جو رب نے بکھیر دیا ہے، ایک ذرہ، کروڑوں ہی ذرے کا ایک حصہ بھی انسان کو نہیں ملتا، اس طرح محبت کرتا ہے۔ اور جو 100 حصہ رحمتوں کا مالک ہے، وہ کتنا پیار کرے گا، اس سے مت بھاگیے آپ۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں، ایمان کو روح کو تازگی، ایمان کو پختگی ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے؟ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور بندہ جب توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے پہلے پاکی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ آج ہمارے کتنے بھائی کتنے بہن ایسے ہیں جو نہاتے ہیں اور پاک نہیں ہوتے، نہاتے ہیں اور پاک نہیں ہوتے۔ نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا پہلی شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، باقی اب مولانا صاحب کو یاد ہوگا۔ بہرحال وقت، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا ضروری۔ اسلام دیکھیے نظافت کا حکم دیتا ہے، دل بھی صاف ہو اور بدن بھی صاف ہو۔ جی، ایسا نہیں کہ کپڑا چمچما رہا ہو دل گندا ہو، اسلام اس کے بھی خلاف ہے۔ اور کپڑا اور دل خوب صاف ہو، کپڑا گندا ہو، اسلام اس کے بھی خلاف ہے۔ النظافت نصف الایمان، نظافت آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ محبت کرتا ہے خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے۔ پہلے پاکی کا تذکرہ میں کر دوں کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ نہاتے ہیں پاک نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جسم کے اندر کہیں بھی، کپڑے میں کہیں بھی نجاست لگی۔ مثال کے طور پہ رکھیے، بچے نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا، ایک موٹی مثال سمجھیے۔ یہ مسئلہ اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ جب بھائیوں کی محفل ہے، سب لوگ اتفاق سے اطمینان سے سن رہے ہیں، اطمینان سے ایک مسئلہ بتا دوں۔ کپڑے میں بچے نے پیشاب کر دیا، اب ہوتا اس میں کیا ہے، کہتے کہا ہوا کہ بچے نے پیشاب کر دیا، لاؤ نہا لو، اسی کپڑے کو پہن کے نہا لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا کپڑا پہن لیتے ہیں۔ اب بتائیے کپڑے میں اگر یہاں بچے نے پیشاب کیا، اوپر سے پانی ڈالیں گے تو پیشاب پانی کے ساتھ پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ بولیے، پھیلے گا نا؟ تو جب پیشاب پانی کے ساتھ پھیلے گا تب پانی ڈالتے رہیے، پانی ڈالتے رہیے، وہ خالی پھیلتا رہے گا، کہ صاف ہوگا؟ نہیں صاف ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جسم میں جہاں، کپڑے میں جہاں نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اس کو پہلے الگ سے کپڑا نکال لیجئے، اس کپڑے کو صاف سے دھل لیجئے، اس کپڑے کو صاف سے دھل لیجئے، خوب صاف سے دھل لیجئے، ایک مرتبہ دھلیے نچوڑیے، دوسرا مرتبہ دھلیے نچوڑیے، اور اگر صابن میں اثر ہو تو ایک ہی مرتبہ کو بڑھیا سے لگا کے صاف کر دیجئے، وہ صاف۔ جب آپ کو دل کو اطمینان ہو گیا کہ پیشاب کی رطوبت ختم، اب وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اب اگر اسی کپڑے کو پہن کے نہانا چاہتے ہیں تو پہن کے نہا لیجئے۔ اب اگر اس کپڑے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم پر بھی پیشاب لگ گیا ہے، آپ کے جسم پر بھی لگ گیا ہے،
تو پورا جسم دھلنے سے پہلے پہلا کام کیجئے جہاں لگے یہ نجاست اس کو دھل لیجئے، اس کو دھل لیجئے۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ جگہ بھی پاک ہو گئی، اب اوپر سے پانی ڈال لیجئے، اور پانی ڈالنے میں احتیاط کیجئے کہ اگر غسل فرض ہے، اگر غسل فرض ہے آپ کے اوپر، تو جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پانی نہ پہنچاؤ۔ صحیح۔ خاص کر عورتوں کو جو ٹائٹ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، انگوٹھی آگے پیچھے کر لیں، جو ناک کان میں پہنتے ہیں، وہ کان کا سوراخ میں پانی جانا آسانی سمبھو نہیں ہے، اس میں اس کو پکڑ کر کے یوں رگڑیں تاکہ اندر پانی چلا جائے، ناک میں ہے اس کو رگڑیں اور چلا جائے۔ یعنی نظافت پاکی بہت اہم چیز ہوتی ہے، جن باریک چیزوں کے بارے میں لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی اور نہانے کے بعد بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو غور کیجئے، خاص کر یہ کان جو مڑا ہوا ہے، یہ ناف جو ہاتھ ہے، اس پہ سب جگہ ہاتھ لگا کر کے کوشش کیجئے نہیں بلکہ یقین بنائیے کہ پانی پہنچ گیا۔ اب پانی پہنچ گیا تو پھر آپ نہا لیجئے، آپ نہا لیجئے تو آپ پاک ہو گئے۔ پھر رب کی بارگاہ حضور میں آئیے کہ اللہ جسم پاک کر کے میں آیا ہوں، اب دل کی پاکی کے لیے تجھ سے التجا کرتا ہوں، دل کی پاکی کے لیے اس رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے وہ آپ کے دل کو بھی صاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المطہرین، جو خوب خوب پاکی حاصل کرتے ہیں اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کا لڑکا آپ سے جھگڑا کر بیٹھے، 2 دن 4 دن 6 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے تک آپ کی بات نہ مانے، چلو کسی طریقے سے صلح ہو گئی، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، صلح ہو گئی، لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ہوتا ہے کیا پہلے کی محبت، جو پہلے محبت تھی جھگڑا سے پہلے، صلح کے بعد وہ محبت رہ جاتی ہے؟ محبت رہ جاتی ہو؟ بس ایک فارمیلٹی میں چلو بھائی ٹھیک ہے آ گیا رہنے دو، لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، ارے بھائی آ گیا رہنے دو، اور پہلے کی محبت وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ کہتا ہے تم نے 1 مہینہ گناہ کیا چاہے 6 مہینہ چاہے 6 سال چاہے 10 سال گناہ کیا، ہماری بارگاہ میں نہ جھکا کوئی بات نہیں، گناہ کیا کوئی بات نہیں، اب اگر تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے تو میں تجھے اپنی در سے نہیں بھگاؤں گا، حق ہے، صرف میں تیرے اپنی بارگاہ سے نہیں بھگاؤں گا، میں تمہارے گناہ کو بھی دھل دوں گا اور تم سے محبت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اس لیے جو اتنی محبت کرتا ہو اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں ہمیں عار نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ توبہ سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ مشکات باب الاستغفار دیکھیے، باب الاستغفار کی حدیث کے جو بھی کتابیں ہیں اس میں اٹھا کے دیکھیے، تقریباً ہر حدیث کتاب میں حدیث ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کے سرکار نے سمجھایا کہ تصور کرو ایک آدمی ہے جس کے پاس سواری ہے، سواری پہ اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان لاد لیا، پانی لاد لیا، سفر کرتے ہوئے جنگل ویران میں جا رہا تھا، ایک سنسان جگہ پہنچا، نہ کہیں انسان، نہ چرند، نہ پرند، نہ کوئی راستہ، نہ کھانے پینے کی جگہ، کچھ بھی نہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہاں پہنچا سواری سے اترا، اس کی سواری غائب ہو گئی۔ اب سواری غائب ہوئی تو سواری پہ لدا ہوا سامان غائب ہو گیا، سواری پہ لدا ہوا سامان غائب ہوا تو کل غائب۔ ایسے وقت میں تو نہ آگے آدمی نہ پیچھے، نہ دائیں آدمی نہ بائیں، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہو، جہاں کوئی مددگار نہ ہو، تو آدمی کو صرف موت ہی نظر آئے گی۔ نظر آئے گی کہ نہیں نظر آئے گی؟ سرکار فرماتے ہو مایوس ہو گیا کہ اب میری موت ہو جائے گی، اسی مایوسی کے عالم میں بیٹھا اور اسے نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا؟ سواری بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے رہے صحابہ پھر ایسے وقت میں کیا حال ہوگا اس انسان کا؟ تو صاحب فرماتے سرکار تو بہت خوش ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب موت نظر آ رہی تھی، موت سے نجات کا ایک راستہ نظر آ گیا اور اسے اس کا سواری بھی مل گئی، اس کا سامان بھی مل گیا، جتنی خوشی اس وقت اس بندے کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی گنہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بھائیوں اتنا کریم ہے اور اب اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنی گناہوں سے۔ جی اگر ابھی تک آپ نے عادت بنا رکھی کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کرو۔ دیکھو بھاگو نہیں اس کی رحمت سے، بھاگو نہیں، بھاگتے بھاگتے کہیں ایسا نہ ہو
बीच ही में सांस की डोर टूट जाए, भागते भागते कहीं ऐसा ना हो बीच ही में सांस की डोर टूट जाए, फिर कहां जाओगे आप? अरे किसी को हो के रहो यार, आप किसी के हो के रहोगे, आपका एक्सीडेंट हो गया, मौत भी हो गई तो लोग खबर कर देंगे कि आपके बेटा आपका फला जगह है, उठा के ला के आदमी दफन कर देता है। और जब सारी दुनिया से बगावत करके रहोगे तो लाश पड़ी रह जाएगी, कोई किसी को खबर करने वाला भी नहीं होगा। इसे बिला तफसीर बताता हूं कि किसी के हो के रहो, उस रब के हो के रहो जो सब कुछ अता करने वाला है, उसकी बारगाह से मत भागो, कहीं ऐसा ना हो भागने ही में तुम्हारी मौत हो जाए। मौत का कोई ठिकाना नहीं, भागने में मौत हो जाए। उसके हो के रहो, उसका जिक्र करके चलो, उठो तो उसका जिक्र करते उठो, सो तो उसका जिक्र सो करते हुए सो, चलो तो उसका जिक्र करते हुए रहो। जब वक्त आ जाए नमाज की, अपना सारा काम छोड़ो, झुक जाओ उस रब की बारगाह में, बस अपने जिंदगी का शेड्यूल बना लो, ताकि जब मौत का फरिश्ता आपके रूह को लेकर के जाए तो रब की बारगाह में कह दे, मौला अभी जोहर पढ़ करके बैठा था, मैं इसकी रूह को लेकर के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह की रजा के लिए जो काम करना हो अल्लाह की रजा के लिए कीजिए। अब देखिए कुछ लोगों का नजरिया ऐसा है, कहते हैं क्या करें, अभी पाबंदी नहीं हो पाती मौलाना साहब, अभी पाबंदी नहीं हो पाती है। और तक कहती है क्या करें, छोटे छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं। वो बच्चे पेशाब के जिसे लत पड़ गई, आपको तजर्बा बता दूं, जो रमजान में पहला रोजा छोड़ दिया वो दूसरा नहीं रह पाता, जो दूसरा छोड़ा वो तीसरा नहीं रह पाता, जो तीसरा छोड़ा वो चौथा नहीं रह पाता है। फिर अब उसको 30 रोजे ऐसे ही चले जाते हैं, और जो 1 2 3 दिन हिम्मत करके रह लिया तो 30 रोजा आसानी से रह लेता है। तो जब ये बहाना बन गया कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो चलो आज आपके बच्चे ने पेशाब किया, कल पोता पेशाब करता है, तो क्या करिए, बच्चों को छुट्टी नहीं है, अल्लाह की बारगाह में क्या करके छुट्टी मिल जाएगी? पेशाब बच्चे ने कर दिया, आपको मार्केट जाना है तो कपड़ा तुरंत चेंज हो जाता है। पेशाब बच्चे ने कर दिया, आपको रिश्तेदारी में जाना है, कपड़ा तुरंत चेंज हो जाता है, और नहा भी लेते उतने जल्दी। अगर ऐसा हो सकता है, मार्केट के लिए आप 10 मिनट का जोखिम उठा सकते हैं, अपना वक्त निकाल सकते हैं, बाप के लिए उठा सकते हैं, रिश्तेदार के लिए उठा सकते हैं, तो उस खुदा के लिए क्यों नहीं उठाते जिसने आपकी जिंदगी में रूह दी, आपको औलाद दिया। अरे यार, बच्चा पैदा हुआ तो पेशाब, बच्चा पैदा हुआ तो उसके शुक्राने में और करना चाहिए नमाज। उनको देखो जिनके औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता नहीं फरमाए हैं, उनसे तो बेहतर तुम्हें बनाया, तुम्हें दर दर भटकने से महफूज किया, ताने से बचाया, सारी चीजों से बचाया। औलाद नेमत है, नेमत, और नेमत मिलने के बाद उस रब की इबादत और होनी चाहिए। वो कहता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जब मैं नेमत दूं मेरा शुक्र अदा करोगे तो नेमत और अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बाद औरतें बूढ़ी हो जाती है, नमाज नहीं पढ़ पाती, क्यों? उन्होंने बहाना बना लिया, बच्चा पेशाब तो उसके बाद बेटा पेशाब, बेटे के बाद फिर पोता पेशाब, फिर पोती पेशाब, पता चलता उसी पेशाब 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 के चक्कर में उनकी मौत आ जाती है। उनकी पेशानी अपने रब की बारगाह में नहीं छुप पाती है, और वो सब लोग ले जा करके गाड़ करके दफन करके चले जाते हैं, कभी पलट के फातिहा भी पढ़ने नहीं जाते। बख्शिश की दुआ नहीं करते। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप तमामी लोगों से, भाइयों से, बेटों से, देखो अल्लाह ने ऑप्शन रखा है। अगर किसी वजह से एक वक्त की नमाज छूट गई तो उसने नहीं कह दिया कि तुम मेरी बंदगी से निकल गए या ईमान से निकल गए, सही बात है। उसने ऑप्शन रखा है कज़ा की। अगर किसी वजह से आपकी एक वक्त छूट गई तो जब आप फ्रेश हो, फ्री हो, चलो मान लिया बच्चे ने पेशाब कर दिया या नींद लग गई, हम उठ नहीं पाए टाइम से, जब आप उठोगे आपको तहारत हासिल करना, पाकी हासिल करना है, पाकी हासिल कर लो, आप कपड़ा चेंज करो, चेंज करने के बाद दुनिया का कोई काम करने से पहले 5 मिनट का टाइम निकालो, 2 रकात कज़ा नमाज पढ़ के फिर अपने काम का आगाज करो। फिर और इबादत का रब तो नहीं टूटेगा, और जब इबादत का रब टूटता नहीं है तो फिर इबादत में मजा आता है, फिर इबादत से दिल टूटता नहीं है, और जब इबादत से दिल टूटता नहीं, इबादत में जब दिल लग जाता है ना, तो आलम ये होता है कि इबादत से दिल लगा था हजरत इमाम हुसैन का, जिस्म पे 72 जख्म लगे थे, दुश्मन सामने खड़ा था, फिर भी आपने कहा मेरे सीने से उतर जा, मैं अपने रब के बारगाह में एक सजदा कर लूं। इबादत में जब लज्जत हो जाती है तो गर्दन कटती है, तब ये रब की बारगाह में इंसान पुकारता है।
اس لیے عبادت سے محبت کیجیے. اب گزارش ہے آپ لوگوں سے، دیکھیے میرا ہاتھ اٹھوانے کی عادت نہیں ہے نا، میں کس کرتا ہوں، مرضی آپ کی. گزارش کرنا میرا کام ہے. آپ سو لوگوں سے کہوں گا کہ عبادت اپنے رب سے کیجیے، اس رب سے اپنا کچھ رشتہ رکھیے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، وہ تو کریم ہے معاف کرے گا. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جہنم میں جاؤ گے، میں کہتا ہوں ہر مومن جنت میں جائے گا. لیکن کب جائے گا؟ جب عقائد جہاں صفات کریں گے. صفات کب کریں گے؟ جب میدان محشر کا ہوگا. اس سے پہلے قبر میں جو ٹھکائی ہوگی اس کے لیے تیار ہے. اب بہت بہادر اگر ہیں تو آگ وہیں جل رہی ہے، کوئی اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی آگ مٹھ لے کے مٹھا باندھ کر کے 5 منٹ کھڑا ہو جائے. نہیں کھڑا ہو سکتے نا. ایک چھوٹی سی چنگاری آپ برداشت نہیں کر سکتے. سرکار فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب قبر کا یہ ہوگا کہ آدمی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس جوتے کے آگ کی تاثیر یہ ہوگی کہ آدمی کا دماغ پک رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب، سب سے تھرڈ کوالٹی کا عذاب. اور جس کی قبر کو جہنم بنا دیا جائے، سرکار فرماتے ہیں انسان کی قبر دوئیے رہتی ہے، یا تو جنت کی کیاریوں میں کیاری، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. اعمال ٹھیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھلی تو جنت کی کیاری بن گئی. اعمال گڑبڑ ہیں تو جہنم کی کھڑکی کھلی، آپ کی قبر جہنم بن گئی. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی قبر کو ہمیں کیا بنانا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، حلال کماؤ حلال کھاؤ، کسی کا حق نہ مارو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جنت میں جاؤ گے، قبر جنت کی کیاری بنے گی. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں قبر جنت کی کیاری بنے گی. بس یہ ہے کہ ایمان عقیدہ ٹھیک رکھو، حلال کماؤ حلال کھاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، کسی کی چوری چگلائی میں مت لگے رہو. چونکہ اللہ بہت کریم ہے، مہربان ہے. اپنے اس کے راستے پہ چلو اور توفیق مانگو، یا اللہ اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. وہ اپنے راستے پہ چلاتے چلاتے قبر تک پہنچا دے گا اور قبر کو جنت کی کیاری بنا دے گا. اور آقا کی محبت میں اگر موت آئے گی، درود پاک پڑھنے کا اگر آپ نے اپنا وظیفہ بنا لیا، آپ کے ساری دنیا کی قبر، ساری دنیا کے جسم تو سڑ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سرکار پہ درود پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے قبر کے جسم بھی نہیں سڑتے. ابھی کل کا پرسوں کا معاملہ ہے، کرناٹک میں ہبلی ایک شہر ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ مزار بنے ہوئے تھے تو راستہ نکل گیا، تو ایک مزار راستے میں پڑ رہا تھا. گورنمنٹ تک، کیونکہ وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی، لوگ کورٹ گئے، کورٹ میں بھی ان کے لوگ تھے. کورٹ نے فیصلہ کیا کہ مزار کو راستے سے ہٹا دیا جائے. کورٹ کا آرڈر تھا، لوگ مجبور تھے ہائی کورٹ کے آدیش پر. علماء کرام سے لوگوں نے مشورہ کیا تو علماء نے کہا کہ ایسی بات ہے بھائی سنی، عقیدہ ٹھیک تھا، ٹھوس تھا. ان لوگوں نے کہا کہ مزار کو ہٹا دیجیے وہاں سے، گورنمنٹ سے لڑ نہیں سکتے، وہ بلڈوزر گرائے گا تو توہین ہوگی. مزار پاک کو ہٹانے کے لیے پلان بن گیا. کمیٹی آئی، لوگوں نے اوپر کی تعویذ کھولی جو اوپر بنا ہوا تھا، اور کھولنے کے بعد جب دیکھا تو 280 سال ہو چکے تھے. 280 سال ہو چکے تھے. پرسوں کا معاملہ ہے. اور آج کل سوشل میڈیا جانتے ہیں کتنا ایکٹیو ہے، ہاں کتنا تیز ہے. ہمارے موبائل میں بھی آیا تھا وہاں سے. 280 سال ہو گئے، لیکن جب لوگوں نے تعویذ کھولی تو ہرے رنگ کے کفن میں لپیٹ کر کے انہیں لوگ دفن کیے تھے. کفن بھی نہیں سڑا ہوا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اٹھایا لوگوں نے، دوسری قبر میں شفٹ کر رہے ہیں. لوگ دیکھیے، اگر ہاتھ یہاں ہو رہا ہے تو اوپر اٹھ جا رہا ہے. جس طرح آدمی کا نرم جسم ان کا اس طرح ہے، معلوم ہو رہا ابھی دنیا سے وہ پردہ فرمائے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، سرکاری دو جہاں پہ درود پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے جسم کا ایک بال بھی اٹھ نہیں سکتا. دنیا تو آپ کے قبر کا آپ کو قبر کے حوالے کرے گی. اللہ کی رحمت آپ کے بال کی حفاظت کرے گی، آپ کے قبر کی بھی حفاظت کرے گی، آپ کے جسم کی بھی حفاظت کرے گی، آپ کے اعضاء کی حفاظت کرے گی. بس اس رب سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو. وہ کہتا فدعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھے پکار کر کے دیکھو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں.
اس لیے اگر ابھی اب تک آپ لوگوں کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جس کی بھی نہ جھکتی ہو، وہ صبح سے معاملہ شروع کر دیں، نہا دھل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی اثر آ رہا ہے پڑھنا شروع کر دیجئے، نہیں آ رہا تو پھر پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے. یہ نہیں کہ جب ہم سیکھ لیں گے تب پڑھتے، جو آ رہا ہے کرنا شروع کر دیے، پھر سیکھتے رہیے، کرتے رہیے، پھر سیکھتے رہیے. اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، وہ اپنے در پہ آنے والوں کو اپنے در سے کوئی بھگاتا نہیں ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو مضبوط رکھیں. سرکار سے اگر آپ کے سرکار کے بارے میں تھوڑا بہت بھی کھوٹ ہے تو سمجھیے نہ آپ کی عبادت ہے، نہ آپ کا روزہ ہے، نہ آپ کی نماز، سب آپ کو مار دیے جائیں گے. سرکار سے محبت مضبوط رکھیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مضبوط رکھیے، اپنے رب کی عبادت کیجیے. یقیناً یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو رب کی رحمتوں سے قریب کریں گی، اور جس کے اوپر رب کی رحمت ہے وہ دنیا میں بھی خوشحال ہے، وہ قبر میں بھی خوشحال رہے گا، میدان محشر میں بھی خوشحال رہے گا، اور اللہ رب العزت سے جنت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا